بیٹھنا یا ٹھہرے رہنا بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایسے ان کے سامنے کچھ ہم بولیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کریکولم والی بات ہے میں کچھ رکھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ہارویسٹ کے آپریشن سیٹ کی حیثیت سے اوپر کشمیر سے لے کے نیچے کیرلا تک سفر کرنا ہوتا ہے، تو یہ کریکولم کی کیا ضرورت ہے، ایک مختصر 10-15 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اور وہاں کے جو جتنے اسکولس کے چیئرمین، فاؤنڈر، ڈائریکٹر، پرنسپل سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ کے اس تعلق سے کیا اپنی پیشکش ہے وہ بات بھی میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو مبارکباد ہے اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس زمانے میں ایسے اسکولس رن کر رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو اپنا دین پریکٹس کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کہ جو اس مزاج سے اسکول رن کر رہے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد لوگ ہیں، اور جو ماں باپ ان اداروں میں اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے بچوں کا دین اور ایمان محفوظ ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ ورنہ اگر آپ اسٹڈی کے مطابق دیکھیں گے تو 95 to 96% جو بچے ہمارے ہیں مسلمان گھرانوں کے وہ اسکول جاتے ہیں، جو 4 سے 5% بچے ہیں وہ مدارس جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کتنا بڑا پرسنٹیج ہے جو اسکول جانے والا ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسا نظام یا کوئی ایسی شکل نہیں ہے کہ جو بچوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان بنے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو بچوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ کریکولم ہے، کیونکہ مینجمنٹ کی کتنے مینجمنٹ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی فکر ہونے کے باوجود ٹیچرز کا چونکہ وہ مزاج نہیں رہتا، تو اسی لیے بچوں کے سامنے وہ فکر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ٹیچر کے ہاتھ میں وہ کتاب رہے گی جس سے کہ بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا، تو جب کہیں جا کر وہ ٹیچر کریکولم پڑھائیں گے تو بچے وہ چیز اندر لیں گے۔ تو میں ایک مختصر انداز میں یہ ہارویسٹ کریکولم کا جو سلیبس ہے اس کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جو دوسرے کتابوں میں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ صرف فجور کفر سے محفوظ ہے الحمدللہ، کہ جو دوسرے کریکولم آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو پورے ڈریسز دیکھیں گے تو بچوں کے اسکرٹس کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر آپ کو مختلف چیزیں، یعنی نعوذ باللہ میں آسام گیا تھا، وہاں پہ گوہاٹی میں میں کریکولم دیکھ رہا تھا، تو وہ کریکولم میں لکھا ہوا ہے بالکل جو جس کے اسکول میں تھا، کرتا پیجامہ، داڑھی، ساری شباہت کے ساتھ، وہ بیچاروں کو نہیں معلوم انہوں کیا کریکولم پڑھا رہے ہیں۔ تو میں ان کا کریکولم ہاتھ میں لے کے میں سب بک پڑھا کے میں 4-5 جگہ روکا، اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا رام، جیزس، زوراسٹرین اینڈ اللہ آر آل گاڈز بولے۔ اب یہ الفاظ پڑھنے کے بعد علماء کرام بھی بتائیں گے کیا ہمارا ایمان محفوظ رہے گا یا ہم اس درجے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ چاروں چیزوں کو ہم نعوذ باللہ خدا بول رہے ہیں، اور یہ بچے ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں لاشعوری طور پر، یعنی ہمارے لوگوں کو یہ کا سینس ہی نہیں رہا کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو میں جب بھی جاتا ہوں تو میں کم سے کم یہ بولتا ہوں کہ دیکھیے آپ یہ مت سمجھے میں ہارویسٹ کو ریپرزینٹ کرنے آیا، کم سے کم ہارویسٹ نہیں بھی پڑھا ہے تو ایسا کریکولم پڑھائیے جس میں یہ چیزیں تو نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک علاقے میں جانا ہوا تو ہمارے کریکولم میں ہم جو مین پوائنٹ آج کے دور میں جو فتنہ چل رہا ہے اس کو ہم ہٹ کریں گے بچپن سے ہی، یعنی PP1 سے لے کے 5th کلاس تک جب بچہ پڑھ رہا ہے، یعنی بالکل چھوٹی عمر سے لے کے ٹل دا ایج آف ایڈولسنٹ ہم یہ میک شیور کر رہے ہیں کہ بچوں کا وہ مزاج بنے۔ ہماری PP1 کی بک میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے آئی ایم اے گرل اینڈ آئی ایم اے بوائے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ LGBT کا چل رہا ہے کہ ہم جب ہم گھروں میں ہیں تو وہ چیز ہم نہیں سمجھ رہے، جب آپ اسکول جائیں گے، جب ان کے سامنے بیٹھیں گے تو خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ ہمارے بچے ان چیزوں میں ملوث ہو گئے کیا۔ تو ہم وہیں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں آئی ایم اے گرل اینڈ آئی ایم اے بوائے۔ جب ہم ٹیچرس کو ٹریننگ دیتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ بچوں سے پوچھو بیٹے آپ کیا ہو، تو بچے جب چیخ کے کہتے ہیں آئی ایم اے گرل تو ٹھیک ہے بیٹے وہ اپنے باکس میں ٹک کرو آپ۔ یہ ہوتے ہوتے ٹل دا ایج آف ایڈولسنٹ جب تک بچے بڑے ہوں گے ان کو یہی چیز سمجھائی جائے گی، تاکہ کل کے دن ایسی چیز ان کے سامنے آئے تو بچہ بولے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں ایک لڑکی ہوں، میں ایک لڑکا ہوں۔ یہ بات وہ لوگ اپنے
یعنی زبان سے کہیں گے. اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں یعنی اللہ سے دور کیا جا رہا ہے, خالق سے دور کیا جا رہا ہے. آپ کو پتا نہیں ہوگا ایتھیزم کا کتنا زور ہے اور ہمارے بچے کس طریقے سے ایتھیزم کی طرف اور ایگنوسٹک ہو رہے ہیں. پرسوں ہمارے دوست کے بھانجے صاحب US جا رہے تھے ڈائلس, میں وہاں پہ ان کی رہائش کا انتظام کرنے کے لیے ہمارے دوست کو کال کیا تو انہوں بولے ابھی سے 5 منٹ میں کال کرتا ہوں. ایک لڑکا شکاگو آیا, حیدرآباد سرور وغیرہ کا رہنے والا ہے, حافظ بچہ ہے, وہ ایتھیزم میں کنورٹ ہو گیا. اپنا ایک آرگنائزیشن ہے وہاں پہ جو لوگ ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تھوڑا میں ان کے گھر والوں سے فون آیا, کنیکٹ کر کے میں آپ سے بات کرتا ہوں. بچہ حافظ ہونے کے بعد کی بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے کا ایمان محفوظ ہے, اس کو عالم ہونا ضروری ہے. جیسا کہ ہمارے مفتی ابوبکر صاحب فرماتے ہیں کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے آج کے دور میں تو عالم بنائیے. عالم بننا بہت ضروری ہے. تو یہ کریکولم کے ذریعے سے جو بچے مدارس نہیں جا رہے ہیں یا جو علم حاصل نہیں کر رہے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے چیز ہونا ضروری ہے. تو ہمارے 5th کلاس کی بک میں ٹرم 2 کی ہم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سائنٹیفک تھیوری ہے کہ بگ بینگ ہوا اور خود بخود نوز باللہ دنیا بن گئی, ستارے سیارے بن گئے, پھر ڈاروینین تھیوری کے ذریعے سے انسان وجود میں آ گیا. جب خود بخود ستارے سیارے بن گئے پھر ڈاروینین تھیوری کے ذریعے سے انسان بھی وجود میں آ گیا, پھر واٹر لائف سائیکل کا نظام چلا. یہ ساری چیزیں خود بخود نوز باللہ ہو رہی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے قدرت سے چیز کو کیا. The earth and the sky were joined together and we split them asunder. اللہ نے اس چیز کو کیا. تو یہ سائنٹیفک تھیوری جو بھی ہے وہ اپنی جگہ وہ بات ہے, لیکن اس کا صحیح پرسپیکٹو جب قرآن کی آیت بچہ پڑھے گا اپنے کریکولم میں 5th کلاس میں, تو جب اس کو پتا چلے گا کہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہیں. تو جب کہیں جا کے بچہ آگے فردر اسٹڈیز کے لیے چاہے شکاگو جانے دیجیے, چاہے آپ UK جانے دیجیے یا کوئی بھی دنیا کی کنٹری جانے دیجیے جہاں پہ اس قسم کی بحث عام ہو چکی ہے, بچہ جب پڑھ کر کہے گا ہم بچپن میں ہی اس چیز کو پڑھ چکے تھے, جو آپ بات بتا رہے وہ سائنٹیفک کانٹریبیوٹ سے ٹھیک ہے لیکن یہ ساری چیزیں اللہ نے اس چیز کو کیا. تو یہ چیز ہم اپنے کریکولم میں بتا رہے ہیں. سولر سسٹم کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرے وہ کلاس 3 میں ہم پڑھا رہے ہیں. میں ایک دو بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا. کریم نگر ہمارا جانا ہوا تھا. کریم نگر میں ہم ایک ڈائریکٹر میڈم سے بات کر رہے تھے کہ ایسا ہمارا, میں جو بات بتا رہا تھا, آسام کے بعد ہم مالڈا جانا ہوا تھا. بنگال کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ہم جا کر جب ٹیچر سے ملے تو وہ ٹیچر کہنے لگے صاحب یہاں پہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ٹرانسجینڈر کا, LGBT کا مسئلہ. ایک لڑکا ہماری کلاس میں آیا, 7th یا 8th کلاس کا تھا, آ کر بولنے لگا ٹیچر I don't feel like I am a boy, I feel like I am a girl, kindly don't make me sit with the boys, I want to sit with the girls. ایک لڑکا آ کے بول رہا ہے ٹیچر میں اپنے آپ کو لڑکا محسوس ہے, لڑکی محسوس کر رہا ہوں, مجھے لڑکوں کے ساتھ مت بٹھائیے, لڑکیوں کے ساتھ بٹھائیے. ایسے 2 قصے ہو گئے. وہ قصہ جب میں یہاں پہ کریم نگر گیا, کریم نگر جا کے میں ہمارے دوست صابر کے ساتھ تھے, وہاں پہ ہم وہ ایک میڈم سے بات کر رہے تھے. میں بولا ایسا ایسا مسئلہ چل رہا ہے میڈم, بہت ضروری ہے یہ کریکولم کہ بچوں کو ابھی سے وہ چیز کا, کیونکہ سوشل میڈیا یہ جو فون ہے اس کے ذریعے سے یہی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک تارک مہتا کا الٹا چشمہ جو ایک سیریل آتا ہے, اگر آپ وہ بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس طریقے سے پسماندہ کا پنچر بنانے والے ہوتے ہیں, نوز باللہ آٹو چلانے والے ہوتے ہیں, اور سوسائٹی کے باہر ان کو رکھا ہوا جاتا ہے. اور ایکسٹرا میرٹل افیئر کے بارے میں اس سیریل میں بتایا جا رہا ہے کہ لاشعور طور پر یہ چیزوں کو اندر اتارا جا رہا ہے. جب بچہ سوشل میڈیا کھولے گا تو انسٹا پہ وہی دیکھنے ملے گا, فیس بک پہ وہی دیکھنے ملے گا, اسنیپ چیٹ پہ وہی ملے گا, واٹس ایپ پہ وہی ملے گا, اور یوٹیوب پہ بھی وہی ملے گا. اب آپ مولانا طاہر جمیل صاحب کا بیان ٹائپ کریے, نیچے تو دوسرے ویڈیو مل جائیں گے. تو بچے کا ایمان کی حفاظت کیسا ہوگی؟ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب میں وہ میڈم کو بولا کریم نگر میں اس طریقے سے مالڈا میں ہم یہ قصے کو دیکھے ہیں, تو میڈم کے آنکھوں میں آنسو آتے اور بولنے لگے سر میری خود ایک فرینڈ ہے جو بچپن سے میرے ساتھ کھیلی ہے, لڑکی تھی, اس نے اپنا جنڈر چینج کر دیا. تو اس قسم کے واقعات, یعنی میں کتنے واقعات آپ کے سامنے بول سکتا ہوں, لیکن چونکہ وقت کم ہے, ہمارے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جب ہم تعلیم حاصل کرتے تھے مسئلہ یہ تھا کہ گناہ نہ ہو جائے, گناہ کی طرف بچے نہ چلے جائے, غلط کاموں کی طرف نہ چلے جائے. آج وہ مسئلہ نہیں ہے, آج یہ مسئلہ ہے کہ ایمان سے ہی نہ چلے جائے.
ایک یوٹیوبر کا ویڈیو آیا تھا جو ایتھیزم کے اوپر اپنا ویڈیو بنایا. میں پہلے وہ یوٹیوبر کا نام بولتا تھا, ہمارے دوست صاحب بولے کہ نام بولنا بند کر دو, آپ کے لوگ جا کے دیکھیں گے تو کہ وہ بھی اچھی بات میں نہ پڑ جائے. تو ایک فیمس یوٹیوبر ہے جس کے قریب 3 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے, وہ اپنا ایک ایتھیزم کے اوپر ویڈیو بتایا. تو میرا بچہ عالم کورس میں ہے, حضرت مولانا عبید الرحمن اختر صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہے, وہ ویڈیو کوئی بتایا تو بولا کہ کچھ باتیں تو صحیح دکھ رہی ہیں نا اس میں. اب آپ دیکھیے, بچہ حافظ ہونے کے باوجود, بچہ عالم کورس کر رہا ہے, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر اس کے ایمان پہ وہ پڑ سکتی ہے لاٹھی. اور پھر آپ کے پاس ایک پروگرام ہوا تو میں بچے کو وہ ایتھیزم کے پروگرام میں ہی حصہ لینے لگایا تھا تاکہ بیٹے آپ اس کو بولو, اس کی نفی کرو. تو الحمدللہ وہ انگلش میں پروگرام ہوا, پھر کوئی بچے کو 3rd پرائز بھی آیا اس میں. بولنا یہ ہے کہ جب مدرسے میں پڑھنے والے بچے حافظ اور عالم کورس کرنے والوں کے اوپر ایک ویڈیو کا یہ اثر ہو سکتا ہے, جو بے دینی ماحول میں یا جو ماں باپ اس چیز کا شعور نہیں رکھ سکتے, وہ گھرانے میں اگر بچے کے ویڈیوز دیکھیں گے اور ایسا کریکولم کے ذریعے سے وہ چیز اپنے اندر حاصل نہیں کریں گے تو وہ پھر جائیں گے کس کے پاس؟ میرا بچہ تھا, میرے سامنے بات رکھا, میں بچے کی کاؤنسلنگ کرا, یہ چیزیں بتایا. اگر کوئی دوسرے ماں باپ یہ چیزوں کا شعور نہیں رکھے تو بچے کہاں جائیں گے؟ تو کم سے کم یہ کریکولم کے ذریعے سے اور بھی کافی چیزیں ہیں, لیکن جو میں اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ملک کے ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہمارا کریکولم شہر کے بڑے بڑے اسکول میں جا رہا ہے. ذکر اسکول میں یہ پڑھایا جا رہا ہے, اوشندا ABM میں, شانگریلا اسکول میں, حیدرآباد ٹیلنٹ اسکول میں, آکسفورڈ اسکول میں, الحمدللہ شہر کے بڑے بڑے اسکول میں یہ کریکولم الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے. اس کی بے حد ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے, یعنی وہ اپنے آپ کو کفر سے, فسق اور فجور سے محفوظ رکھے. اس کے لیے چیز کرنا ضروری ہے. وقت فرصت ہے, کہاں